نہ مجبور کیا جائے کہ ہم وہ راستہ اپنا لیں کہ جو راستہ جنگ کی طرف جاتا ہو. یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کریں گے تو ہم جنگ لڑیں گے. اس بار ہم لڑیں گے. اس بار یہ جنگ 800 کنٹینر انہوں نے لگائے تھے. رینجرز کو انہوں نے طلب کیا تھا. باقی اداروں کی فورسز موجود تھی. جب قافلہ کے پی کے سے جا رہا تھا ڈی چوک تو میں ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ اس بار آپ ٹینک بھی لے کے آئیں, F-16 بھی لے کے آئیں. ہم ڈی چوک بھی پہنچیں گے اور اپنا وزیر اعظم کو اڈیالے سے رہا کر کے وزیر اعظم کی تخت پر بھی بیٹھائیں گے. اس بار اب وہ گڈی گڈی کھیل ختم ہوا جناب اسپیکر. اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. جب ہم آگے بڑھتے ہیں, جہاں کے پی کے کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں پہ خندقیں کھود دی جاتی ہیں, وہاں پہ کنٹینر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. اور اس دن سے ڈریں کہ جب ہم اپنے ایریا میں خندقیں کھود ایک کنٹینر کھڑی کرے اور ہم آپ کو کہیں کہ آپ نے ادھر نہیں آنا, اس دن سے ڈریں. ہم ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ ملک ان کی مرضی کے مطابق چلے گا. لیکن یہ ملک اڈیالہ میں بند اس قیدی کے سپرویژن کے مطابق چلے گا, جو اس وقت کروڑوں عوام دلوں کی دھڑکن اس کے ساتھ دھڑکتی ہے. ہم انشاءاللہ یہ جو کارروائی پچھلی رات کو ڈالی گئی ہے, اب دوسرا یہ مذاق بن گیا ہے کہ جب بھی یہ کارروائی ڈالتے ہیں تو رات کی تاریکی میں ڈالتے ہیں, اور رات کی تاریکی میں صرف ڈکیتی ہوتی ہے. ہماری گورنمنٹ ختم کی گئی 9 اپریل کی رات کو, رات کی تاریکی میں ختم کی گئی. جو بھی کارروائی انہوں نے ڈالنی ہوتی ہے رات کی تاریکی میں ڈالتے ہیں. 26ویں امینڈمنٹ ہوئی, اس ملک کے پہ جمہوریت پہ شب و خون مارا گیا. آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیں جناب اسپیکر, کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ملک کی بھی جوڈیشری وہاں کی حکومت منتخب کرے گی؟ مطلب یہ بات تو ایسی ہوئی بڑی سادہ سی کہ میں ایک کیس کرتا ہوں, مجھ پہ پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے. جب مجھے پولیس گرفتار لے جاتی ہے گرفتار کر کے, اور میں پھر اپنے مرضی کا SHO لگاتا ہوں اس انویسٹیگیشن کے لیے. جب میں اپنی مرضی کا انویسٹیگیشن کے لیے SHO لے کے آتا ہوں, کیا وہ خاک انصاف کرے گا؟ تو حکومت اب جو بھی کرے وہ اپنے ججز لگائے گی, اور تو خیر وہ جج جو حکومت کا لگایا ہوگا وہ خاک انصاف کرے گا. حکومت کی جو بھی ضابطیاں ہوں گی. اور 26ویں امینڈمنٹ میں مجھے بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سینٹ میں ایک بندہ اٹھتا ہے جس نے صرف سینٹ کی سیٹ کے لیے اپنی ڈومیسائل چینج کیا. اس کی ایک لیگیسی تھی 100 سالہ, باچا خان کی ایک لیگیسی تھی, لیڈر تھے, ہم سب مانتے ہیں. اس نے اپنے آباء و اجداد کی جو عزت تھی وہ خاک میں ملا دی. صرف ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے اس نے کے پی کے کا ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان کا ڈومیسائل بنایا. اور اس کے اوپر کچھ دن پہلے تک وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ جو تھا وہ بنا رہا تھا, فوج کے خلاف بات کر رہا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ فوج کے خلاف بات کریں, اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں, اچھی بات ہے. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات اس نے اپنی قیمت لگائی, اور پھر وہ شخص اٹھ کے بانی پی ٹی آئی کا نام لیتا ہے. اس کے منہ سے بھی بانی پی ٹی آئی کا نام لینا اچھا نہیں لگتا. یہ وہ بندہ ہے جس کو عمران خان نے اپنے گھر میں گھس کے مارا ہے, اپنے گھر میں اس کو الیکشن کی میں ہرایا ہے. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آئیں مقابلہ کریں میدان میں. وہ پشتوں میں کہتے ہیں راشا میدانی شاہ, راشا میدانی شاہ سے پتہ نہیں ہو لگی. اور آپ کے مقابلے میں ہم تحریک انصاف کا ایک ادنا ورکر کھڑا کریں گے. آپ کی اوقات کونسلر بننے کی ہے نہیں. آپ نے ڈومیسائل چینج کر کے بلوچستان سے سینیٹر بنے, جس نے بنایا سب کو پتا. پھر آپ نے ایک بیانیہ بنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا,
راتوں رات اپنی قیمت لگائی اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لے کے 26ویں امینڈمنٹ میں اپنے آپ کو کتنے میں بیچا، ہم سب پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ نثار صاحب میں ہماری کولیگ ہے، روز اٹھتے ہیں، وہ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تھا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کی وجہ سے وہ یہاں پہ آئے، ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 80,000 پختونوں کو بیچا، 80,000 ہماری شہادتیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی۔ ان کے والد اسفندیار ولی صاحب کھڑے ہوتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور جو ملٹری آپریشن پختونوں پہ ہو رہے ہیں میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں۔ ان کی وجہ سے ہم نے 80,000 شہادتیں دی، پختونوں کا خون انہوں نے بیچا، اپنے بزنس امپائر کھڑے کیے پختونوں کی خون پہ، آج یہ پختونوں کی لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میں اس فلور سے ان کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ کو قوم جس نام سے یاد کرتی ہے وہ نام نہیں لیں گے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوئی۔ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ اپنی منہ کو سنبھالیں۔ آپ اگر آپ آئندہ عمران خان کے خلاف یا اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو کے خلاف بات کی، پھر ہم فلور پہ وہ باتیں کریں گے جس کو آپ سن نہیں پائیں گے۔ جناب اسپیکر، آخر میں اپنی پارٹی کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اس وقت ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑے ہیں۔ ہم سب جو یہاں پہ آئے ہیں صرف اور صرف عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں، نہ میرا کوئی ذاتی ووٹ ہے یا نہ یہاں پہ بیٹھے 93 لوگوں کا کوئی ذاتی ووٹ ہے۔ اگر کسی کی یہ خام خیالی ہے کہ اس کا ذاتی ووٹ ہے تو پھر آئے وہ تحریک انصاف کی کسی ورکر کا مقابلہ کریں۔ اب پارٹی لیڈرشپ کو بھی یہ پیغام میں اس فلور سے دے رہا ہوں کہ آپ فائنل کال کریں، آر یا پار ہو اس بار، کیونکہ ورکر یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں انہوں نے ووٹ خان صاحب کی رہائی کے لیے دیا تھا۔ اس دن جب خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور اس فلور پہ بل پاس ہو رہے تھے تو وہ کسی کو بھی پسند نہیں آ رہے تھے۔ میں نے فلور مانگا، مجھے نہیں دیا گیا۔ خان صاحب سے کوئی بھی چیز زیادہ اہمیت ہے نہیں کسی چیز کی، بل پاس ہوتے رہیں گے۔ وہ جی ہمارے چیئرمین صاحب انتہائی مؤدب، انتہائی احترام کے ساتھ وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی 5 دن سے سیل کی بجلی بند ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وہ یہ پیغام تو دے دیتے ہیں پر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ میں اپنے لیڈرشپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں یہاں سے فلور سے کہ اس بار کی جو کال ہوگی وہ فائنل کال ہوگی۔ آپ نے جب بھی کال دینی ہے ذہن میں یہ چیز بٹا لے کہ یہ کال فائنل کال ہوگی، اور انشاءاللہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ کے پی کے سے ڈی چوک، اسلام آباد یا اڈیالہ موو کریں گے۔ ہم اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی ضرورت ہے۔ یہ ملک اس کے عمران خان کے ساتھ اور پاکستان لازم المظلوم ہو چکے ہیں۔ ان کی رہائی کے بغیر نہ اس ملک میں استحکام آ سکتا ہے، نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ امن آ سکتا ہے، کیونکہ استحکام اور ترقی کی چابی اڈیالہ کے بند قیدی کے جیب میں پڑی ہے۔ تو جناب اسپیکر، آخر میں آپ کا شکریہ فلور دینے کے لیے۔ 26ویں امینڈمنٹ جو میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کی گلی کی ہار بنے گا انشاءاللہ، کیونکہ آنے والا دور تحریک انصاف کا ہے اور عمران خان نے اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہی ہے، اور یہ جو امینڈمنٹ انہوں نے رات کی تاریکی میں کیا، یہی امینڈمنٹ ان کی گلے کا ہار بنے گا انشاءاللہ۔ اور ہمیں امید ہے کہ اس امینڈمنٹ کے بعد ابھی جوڈیشری بھی جو ہے وہ آزاد نہیں رہی۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والا جو دور ہے وہ تحریک انصاف کا ہوگا، اور جنہوں نے رات کی تاریکی میں آئین پہ، جمہوریت پہ شب و خون مارا، ان کا احتساب ہم کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔